إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما حمد و ثنا بڑائی و کبریائی لائق و سزاوار ہے اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے جو سارے جہان کا تنہا خالق و مالک ہے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً حامل قرآن شارح فرقان رسول انس و جاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی سورۃ البقرہ سے ایک آیت کریمہ اور سورہ قدر مکمل اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیت و سورہ اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ آج رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ ہے۔ گویا 20ویں روزے کی تکمیل میں ہم لوگ مصروف ہیں۔ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کے 3 حصوں میں سے 2 حصے آج مکمل ہو جائیں گے، باقی ایک حصہ باقی رہے گا۔ اس کے گزرنے میں اور بھی زیادہ دیری نہیں لگے گی۔ ایک عقیدے کی درستگی اور صفائی کر لیجئے۔ عام طور سے عوام و خواص کی زبان پر حدیث کے نام سے ایک بات بہت مشہور ہے کہ رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ حدیث کے نام پر یہ بات مشہور ہے، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ پورا کا پورا رمضان رحمتوں سے بھرا ہوا، مغفرتوں سے لبریز اور جہنم کی آزادی سے عبارت ہے۔ اس لیے رمضان کے ابتدائی 10 دنوں کی تخصیص اللہ کی رحمت کے لیے کرنا اور درمیان میں اللہ کی جانب سے مغفرت عطا ہوگی اس کا عقیدہ رکھنا، اور اخیر کے 10 دنوں میں جہنم سے آزادی کا پروانہ تقسیم ہوگا، یہ نظریہ رکھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ اگر ایسی بات کو آپ بیان کر رہے ہو یا سوشل میڈیا پر کسی نے بھیج دیا اور اسے دوسروں تک پہنچا رہے ہو تو ضعیف حدیث کے فروغ دینے سے بچیے اور صحیح حدیثوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ وہ حدیث اگر آپ یاد رکھیں گے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر وللہ اتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ۔ اے خیر اور بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھو، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے پیچھے ہٹو، اور خوشخبری سنو
کہ اللہ کی جانب سے جہنم کی آزادی کا پروانہ بڑھ رہا ہے. وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ رمضان کے ہر ایک رات میں ہوتا ہے. اس صحیح حدیث کے مقابلے میں اس ضعیف حدیث کو بیان کرنے اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رمضان آیا اور اس کے تقریباً 2/3 حصے مکمل ہونے کو ہیں. شروع میں یہ حدیث ہمیں بتلائی گئی تھی کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو اس کے گزرے ہوئے گناہ بخش دیے گئے. جس نے رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کیا، تراویح کی نماز پڑھی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، ان کے گزشتہ گناہ بخش دیے گئے. روزہ بھی ہم نے رکھا اور تراویح بھی ہم نے پڑھی، ہماری مغفرت ہوئی یا نہ ہوئی، گریبان جھاگیے اور فیصلہ کر لیجئے کہ روزہ کو جن آداب و شرائط کے ساتھ ہمیں رکھنا چاہیے تھا، ہم نے رکھا تھا یا رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے. اگر ان آداب کو ملحوظ رکھا گیا اور اسی کی روشنی میں روزہ اور دیگر عبادتیں اس مہینے میں بجا لائی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمیں پر امید رہنی چاہیے کہ اللہ نے ہماری خطاؤں کو اور گناہوں کو ضرور بخشا ہوگا. اگر کسی انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا آخری اشرا بھی رکھا ہے، جس میں بطور خاص ایک ایسی رات رکھی ہے کہ جس رات میں خصوصی قیام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاؤں کی معافی اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بھی قرار دیا ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جس نے لیلۃ القدر میں، شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ قیام کیا، مراد رات میں اللہ کی عبادت و بندگی بجا لائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غفر له ما تقدم من ذنبہ، ان کے گزشتہ گناہ بخش دیے گئے. ابھی تک اگر ہم نے اپنی بخشائش کا سامان نہیں کیا، اپنی خطاؤں پر اشک ندامت نہیں بہایا، اپنے گناہوں کی معافی و تلافی نہیں کرا سکے، تو اخیر کا جو عشرہ ہمیں مل رہا ہے، جس کی شروعات آج مغرب کے بعد سے ہونے والی ہے، ہماری یہ کوشش ہو کہ یہ 10 دن اور 10 رات یعنی اخیر کا عشرہ غفلت و لاپرواہی کے ساتھ نہ گزرنے پائے، بلکہ ہم ان ایام کو، ان راتوں کو، ان کے اوقات کو، ان کے لمحات کو بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کو منوانے میں صرف کریں گے، تاکہ اللہ مان جائے اور ہماری خطائیں معاف ہو جائے، ہماری بگڑی بن جائیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے.
اس سے پہلے کسی امت کو یہ رات نہیں دی گئی تھی. گزشتہ امتوں کی عمر زیادہ ہوتی تھی، لیکن یہ رات انہیں عطا نہیں ہوئی تھی. امت مسلمہ کی عمر میں کمی کر دی گئی. پھر ایک بار یاد رکھیے، 60 سے 70 سال یہ امت کی عمومی عمر ہے. جب 60 سال پورا ہو جائے تو کسی وقت بھی ہم آپ جا سکتے ہیں، اس کا یقین رکھیے. ویسے کبھی بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن عمومی عمر کے اعتبار سے یہ خاص خیال رکھنا چاہیے، 60 پورا ہوا کسی وقت بھی ہمارا ٹکٹ کر سکتا ہے اور روانگی ہو سکتی ہے. اس 60 سال کی مدت میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ بھی شب قدر سے نواز دیا تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے شب قدر عطا کیا اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق بھی ہمیں دے دی اور اللہ نے ہماری شب قدر کی عبادت کو قبول بھی کر لیا، تو صرف ایک رات عبادت کریں گے، 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ایک رات کی آپ کی عبادت ہو جائے گی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے. اب 1000 مہینے میں کتنی راتیں ہوں گی اب اندازہ لگا لیے، تقریباً 31,000 سے زیادہ راتیں ہوتی ہیں. ایک رات عبادت کیجئے، 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے بقدر ثواب حاصل کیجئے. قرآن نے اس کی فضیلت بیان کی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عملی جامہ پہنایا ہے، عمل کر کے دکھلایا. وہ حدیث یاد رکھیے تو آسانی ہوگی کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو بیان کیا گیا ہے، اذا دخل العشر شد میذرہ وحیا لیلہ وایقظ اہلہ. جب رمضان کا آخری عشرہ، آخری 10 دن داخل ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، گھر والوں کو جگاتے تھے اور خود رات جاگ کر اللہ کی بندگی میں گزارا کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے تھے، ان کی اگلی پچھلی خطا اللہ نے پہلے معاف کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود سال بھر اللہ کی بندگی میں لگے رہتے تھے. اور بطور خاص شب قدر کی تلاش و جستجو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ یہ 10 رات آپ جاگتے تھے، 10 رات اللہ کی خصوصی بندگی کیا کرتے تھے. یہ الگ سی بات ہے کہ امت کے لیے اللہ نے آسانی پیدا، اللہ کے رسول نے آسانی پیدا کی اور کہا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من اشر الاواخر من رمضان، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کے اخیر عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. سب کو معلوم ہے 29، سب کو معلوم ہے ادھر سلائد 29، 27، 25، 23، 21. ادھر جائیے 21، 23، 25، 27، 29. یہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، 5 رات نہیں ہے. چونکہ امت کو پتا نہیں کون سی رات ہوگی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 10 رات تلاشتے تھے اور امت کی آسانی کے لیے فرمایا ان تاک راتوں میں تلاش کر لیا کرو. کیوں آپ نے ترغیب دلائی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے امت کی خیر خواہی کا خیال رکھا، اور قیامت تک کے لیے جو امت کے افراد ضعیف و کمزور، عورت ہو یا مرد، سب پر ترس کھاتے ہوئے اس چیز کی رہنمائی فرما دی
کہ ان طاق راتوں میں اللہ کی خصوصی بندگی کر کے شب قدر کی جستجو و تلاش کر لو۔ صدیقہ کائنات مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اگر وہ رات ہمیں مل جائے تو کون سی ہم دعا کریں گے؟ ایک چھوٹی سی دعا ہے، افسوس ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ چھوٹی دعا یاد کرنے کی بھی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر زبان سمجھتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن کچھ مخصوص دعائیں مخصوص گھڑیوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو سراپا معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ جچے دلے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 جملوں میں ایک مکمل دعا نقل کر دی ہے، جس میں اللہ کی تعریف بھی ہے، اللہ کی کہ معاف کرنے کی صفت بھی بیان کی گئی، اور امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ یہ بتلا دیا۔ اے اللہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ پہلے معاف کر چکا ہے۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، اس رات میں کیا کریں گے، کون سی دعا پڑھیں گے؟ ایک چھوٹی سی دعا سکھلا دی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یاد کر لیجئے، اپنی زبان میں دعا کریں گے اللہ اس کو بھی سنتا ہے، لیکن اتنا تو یقین رکھیے جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کر دی ہے وہ اللہ کی بارگاہ مقبول ہو چکی ہے۔ اب زبان رسول فیض ترجمان سے نکلے ہوئے الفاظ کو تبرک کے طور پر اس سے برکت حاصل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ان الفاظ کو دہرائیں گے دل کی گہرائی سے اور زبان کے ذریعے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مغفرت فرمائے گا، اور ہمیں معافی تلافی ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے معافی تلافی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے، جس میں عبادتیں ہیں، بندگی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، دعا و مناجات ہے، ذکر و اذکار ہے، صدقہ و خیرات ہے، قیام اللیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانا ہے۔ انسان جب ایسا کرتا ہے تو اللہ کی جانب سے نوازش ہوتی ہے اور ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ شب قدر کی خصوصیات اگر آپ جاننا چاہیں تو بے شمار ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ یاد رکھیے، اس رات میں کائنات کی تقدیر کو سنوارنے کے لیے رب کائنات نے انسانیت کے نام ایک اہم پیغام قرآن مقدس کی شکل میں عطا کیا ہے۔ وہ رمضان کا مہینہ تھا اور قدر کی کوئی رات تھی، اور رات کا آخری حصہ تھا جب جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیت کریمہ عطا کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس رات کو بابرکت رات بھی کہا گیا، انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات ہے کہا گیا۔ اس میں بڑے بڑے فیصلے بھی ہوتے ہیں، بڑے امور سے متعلق فیصلہ بھی فرشتوں کو سپرد کیا جاتا ہے۔ اس رات میں بطور خاص آسمان سے فرشتوں کا بے انتہا نزول ہوتا ہے، اور ان فرشتوں کے ساتھ میں ان کے سردار جبریل امین کا بھی نزول ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح۔ یہ رات سراپا سلامتی کی رات ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کا ایمان سلامت رہے، اس سے بڑی نعمت کیا مل سکتی ہے؟ کسی انسان کو صحت و تندرستی کی سلامتی مل جائے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ کسی انسان کے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جائے اور کتاب و سنت کی روشنی وہ انسان اپنے صحیح عقیدے اور صحیح نظریے کا حامل بن جائے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سلامتی والی رات ہمیں عطا کی ہے، لیکن یاد رکھیے گا
ہم سمجھتے ہیں کہ رات کے 12 بجے کے بعد ہی یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، ہرگز نہیں، اس کی شروعات ہوتی ہے سورج کے غروب سے لے کر ختم سحری تک۔ اس رات کی، ہر رات کی شروعات ہوتی ہے۔ تو شب قدر کی شروعات کب ہوئی؟ مغرب کے بعد۔ کب تک رہتی ہے؟ ہی حتی مطلع الفجر، جب طلوع فجر ہو جائے، طلوع سورج نہیں ہے، فجر طلوع ہو جائے، یعنی سحری کا ٹائم ختم ہو جائے، اس وقت یہ رات رہتی، پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے آپ کچھ کھائیے پیئے مت، دن کی طرح رات میں بھی روزہ رکھ لیجئے۔ اگر آپ ان راتوں میں کھاتے ہیں، ارادہ یہ ہوتا کچھ کھاتے ہیں اس لیے کہ طاقت و توانائی ہوگی اور اللہ کی بندگی کر سکیں گے، تو آپ کا کھانا بھی عبادت ہے۔ اگر تھک گئے، تھوڑی دیر کے لیے اگر لیٹ لیا اور اس میں بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ سے لو لگائے رہتے ہیں، تو آپ کا لیٹنا بھی عبادت ہے۔ کسی سے اگر دین کی کچھ باتیں کرتے ہیں، سمجھانے بجھانے کا طریقہ اپناتے ہیں، وہ بھی یہ لمحات آپ کی عبادت میں صرف ہوتے ہیں۔ تو عبادت، اس رات کو عبادت سے منور کر دیجئے، مغرب سے لے کے فجر تک اس رات کی اہمیت کو سمجھیے اور کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہ ہونے پائے، اس کا خاص خیال کیجیے۔ اسی رات کی تلاش و جستجو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص عمل کیا ہے۔ آپ نے جس رمضان کے بعد وفات پائی ہے، دوبارہ رمضان نہیں ملا، اس رمضان میں آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا تھا، 11 سے لے کے 20 تک کا اعتکاف تھا آپ کا۔ لیکن آپ کو بتایا گیا کہ جس چیز کی تلاش میں آپ اعتکاف کیے ہوئے تھے وہ تو اخیر اشرا میں ہے۔ آپ نے پھر اس اعتکاف کو کنٹینیو رکھا، یعنی اس اعتکاف کو جاری رکھا۔ مطلب کیا ہوا؟ شب قدر کی تلاش و جستجو کے لیے گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ دنیا کے بے شمار کام کاج آپ کے پاس ہے، کاروباری مشاغل آپ کے پاس ہے، رشتہ دار اور تعلقات کے افراد سے ملنے جلنے کا مسئلہ آپ کے ساتھ ہے، بہت سارے معاملات آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، سال بھر کیجئے۔ اگر کوئی آدمی صرف اس لیے کہ ہمیں شب قدر مل جائے گی، اس کے لیے اس نے اعتکاف کر لیا، 10 راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا، بیوی بچوں سے الگ، کاروبار سے الگ، دوست احباب سے الگ، ملنے جلنے والوں سے الگ، اللہ کے گھر کا مہمان ہوئے، وہ بھی اللہ کے گھر میں ایک خاص جگہ اپنے متعین کر لیا اور کنارہ کشی اختیار کی، گوشہ نشینی اختیار کی، اور جب چاہا جیسے چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کر لی۔ یقیناً یہ 24 گھنٹے روزانہ کے اور پورے عشرہ کے رات و دن کے سارے اوقات آپ کی عبادت میں گزر گئے، یقیناً آپ کو شب قدر ہی ملے گی اور اعتکاف کی فضیلت بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ گویا شب قدر کی تلاش و جستجو کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا تھا۔ اعتکاف کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کیا مسجد میں اعتکاف کیجیے۔ اعتکاف کنارہ کشی، اپنے گھر کو، کاروبار کو، رشتہ دار کو، دوست احباب کو، سماج سوسائٹی کو آپ نے چھوڑ دیا، اپنا بنگلہ کو، اپنی بلڈنگ کو اور اپنی زمین و جائیداد کو ترک کیا کہ ہم اللہ کے گھر میں جاتے ہیں۔ اب اللہ گھر میں ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ان اللہ کے ان بندوں سے بھی کنارہ کشی اختیار کرنے کے لیے مسجد کے کسی کونا کو پکڑتا ہے اور پھر اس میں بھی چادر وغیرہ سے گھیرا بندی کر کے اپنے آپ کو اپنے بغل میں بیٹھنے والے، رہنے والے، اعتکاف کرنے والے ساتھیوں سے بھی الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے لیے اتنے کارنامے انجام دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت ایسے بندہ پر نہیں ہوگی۔ تو یہ اعتکاف در حقیقت شب قدر کی تلاش و جستجو ہے، اس لیے اس پر توجہ بھی دینی چاہیے، اعتکاف بھی کرنا ہے، مگر اعتکاف بلکر والا اعتکاف نہیں ہے اور گنگا والا اعتکاف نہیں۔ کچھ لوگ اعتکاف ایسا کرتے ہیں کہ بالکل گنگا، بول ہی نہیں سکتے، اشارہ سے کچھ بات کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اتنا زیادہ بات کرتے ہیں کہ اعتکاف کا خاص خیال ہی نہیں ہو پاتا ہے۔
ضرورت کے مطابق باتیں کی جا سکتی ہیں، بلا ضرورت خواہ مخواہ کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اعتکاف بھی ہو جس کا مقصد ان 10 راتوں میں یا 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا کنارے پہنچ کر راز کی باتیں کرنے کا، گوشہ نشینی اختیار کر کے اللہ سے گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو ہمیں اعتکاف کا بھی خاص خیال کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ رمضان شروع سے لے کے آخر تک سراپر رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ، جنت میں داخلے کا مہینہ، صبر و غم خواری کا مہینہ، مساوات کا مہینہ، برداشت کا مہینہ، عبادتوں ریاضتوں بندگی میں صرف کرنے کا، اپنے اوقات کو صرف کرنے کا مہینہ، جس میں اپنا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنا بھی خیال رکھنا ہے، غربا اور مساکین کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنا بھی خیال کرنا ہے، دینی اداروں کا بھی خیال کرنا ہے، اپنا بھی خیال کرنا ہے، سماج اور سوسائٹی کا بھی خیال کرنا ہے کہ ایک انسان اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے قول و کردار سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، تب جا کر کے وہ انسان اپنے روزے کے ادب کو ملحوظ رکھتا ہے اور اس کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ ورنہ وہ حدیثیں آپ کو سنائی جا چکی ہے، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ سوائے بھوک پیاس کے اسے کچھ میسر نہیں ہوتا، اور بہت سے قیام اللیل کرنے والے، رات جاگ کر اپنے اوقات کو صرف کرنے والے ایسے ہیں، سوائے رات جگا کو انہیں کچھ میسر نہیں ہوتا۔ تو رمضان ایک تربیت کا مہینہ ہے، تربیت حاصل کر لیجیے۔ 2 ہفتے یعنی 2 عشرے گزر گئے، کتنی تربیت ہم نے حاصل کی ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں گریبان جھانک کر اپنے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے، دوسروں پر انگشت نمائی کرنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان دوسروں کی طرف آپ کی انگلی کو اٹھا کر آپ کو اپنے آپ سے غافل کر دیتا ہے۔ ارے وہ تو بہت خراب آدمی ہے، اس مناسبت سے سمجھتے ہیں ہم کہ بڑا اچھا آدمی ہے، اپنی بڑائی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی بڑائی اور اپنی تقوی و طہارت کا ڈھنڈورا مت پیٹو۔ بہرحال یہ رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے آیا، چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی روزہ رکھوایا، جوان نے بھی روزہ رکھا، بوڑھے نے بھی روزہ رکھا، مریضوں نے بھی روزہ رکھا۔ ایسے روزہ رکھنے والے بھی ہیں جن کو سخت دوا کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے روزہ کی اہمیت کو سمجھا کہ آئندہ سال یہ مہینہ ملے نہ ملے ہم رکھ لیتے ہیں، اور اللہ اس کی برکت سے انہیں فائدہ بھی پہنچا دیتا ہے۔ مسئلے اس طرح لوگ دریافت کرتے ہیں عرب دنیا میں خاص طور سے کہ ایک انسان کا ڈائلیسس چل رہا ہے اور وہ پوچھتا ہم روزہ رکھیں کہ رکھیں، شوگر کا ہائی مریض ہے وہ پوچھتا روزہ رکھے کہ نہ رکھے، ہپنی یا تنفس کی شکایت ہے، بولا بھاپ لے کر کے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ادھر حقیقت رمضان کے مہینے کا ادب احترام ہے۔ دوسری یعنی مسلمانوں کا حال ہٹا کٹا مشٹنڈا جوان جو روزہ رکھنے کی طاقت و توانائی رکھتا ہے لیکن وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، سکتے نہیں ہے، کام کاج کرتے ہیں، ہوتا نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بیمار روزہ رکھنے کے لیے تیار ہے۔ علماء کرام سے مسائل دریافت کرتے ہیں، تھوڑی سی گنجائش ہو جائے کہ اگر ہمیں انہیلر لینے کی ضرورت پڑ جائے، ہمیں بھاپ لینے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم لے سکتے کہ لے سکتے۔ در حقیقت ان کی نگاہ میں رمضان کی اہمیت ہے، ہماری نگاہ میں رمضان کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے ہمیں رمضان کی بھی اہمیت سمجھنی چاہیے۔ جو صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھتے ہیں، اس روزہ رکھنے کی بھی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو نوافل کی کثرت ہم کرتے ہیں، جو ذکر و اذکار کرتے ہیں، جو دعا و مناجات کرتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور دیگر صدقات و خیرات بجا لاتے ہیں، ان تمام چیزوں میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی ہمیں کہاں سے ملے گی اور کس عمل کے کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والے عشرے کا خاص طور سے خیر مقدم کرنے کی توفیق ارزان نصیب فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اسے شفاء کامل اور عاجل عطا فرما دے، جو مقروض ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ گرفتار ہیں ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان حال ہے اے اللہ ان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی الہی تو اپنے فضل و کرم سے ان کے ہر جائز مراد کو پوری فرما دے، ان کے مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما دے۔ جو لوگ اپنے لیے اور اپنے بہن بیٹیوں کی رشتوں کے لیے
دعا کی درخواست کرتے ہیں یا پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانی دور فرما دے اور مناسب رشتہ عطا فرما دے۔ جن بچے اور بچیوں نے امتحان دیا ہے اور دے رہے ہیں، اللہ انہیں اچھے نمبرات سے کامیابی عطا فرما دے۔ اے اللہ باقی مادہ رمضان کے دنوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس میں کی جانے والی عبادتوں کی مزید توفیق یاردانی نصیب فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج و اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔